بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان میں آنے والے تقریباً 200 ایم سی کیوز، پیپر میں ایم سی کیوز میں پورے 20 نمبر لیں انشاءاللہ العزیز۔ اہم ترین اور حل شدہ معروضی سوالات اردو ایم سی کیوز 12ویں جماعت کے لیے۔ چیپٹر وائز کچھ ایم سی کیوز ہیں۔ پہلا چیپٹر ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت۔ سنت کے لغوی معنی ہے راستہ۔ اسلام تمام انسانوں کو دعوت اتباع دیتا ہے۔ سنت نبوی کی صلح حدیبیہ مرتب ہوئی سن 6 ہجری میں۔ ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا اس کی وجہ تھی صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین کی کثیر تعداد۔ فتح مکہ کے دن مختلف قبیلوں کے صحابہ کرام کی شمولیت ظاہر کر رہی تھی اسلام کی آفاقی عظمت۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت خطبات مدراس سے ماخوذ ہے۔ اس میں 8 خطبے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر عالم دین ہیں اور ان کا اصل کارنامہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے شبلی کے اس شاہکار کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلامیہ کالج کراچی میں مدفون ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد ہیں۔ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء جو ہے وہ لکھنؤ میں ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 جلدیں ہیں۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت سید سلمان ندوی کی تحریر ہے اور یہ شبلی نعمانی کے حقیقی جانشین ہیں۔ سبق نمبر 2 عالمگیر کا انصاف۔ ان کے مصنف کا نام شبلی نعمانی، اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر۔ عالمگیر کو شدت سے احساس تھا کہ کسی شخص کا نہ ہونے پائے بال بھی کا۔ بڑھیا کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ عالمگیر نے حسن ابدال کی طرف جو سفر کیا تھا 1075 میں، اورنگزیب عدل کا دریائے اعظم تھا۔ اس میں جو سند پائی جا رہی ہے وہ مبالغہ، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ 2 الفاظ کو مرکب کہتے ہیں، بیچ میں جو واو آ جائے یہ واو عطفی بمعنی اور کے ہیں، اور تو اس میں جو ترکیب پائی جا رہی ہے وہ ہے عطفی، تضادی نہیں ہے، اس میں ضد نہیں ہے، نہ ہی کوئی وصف ہے، خصوصیت ہے، نہ ہی اضافی نسبت، تو یہ عطفی ہے۔ خوش طبعی نیرنگی خیال سے ماخوذ ہے، اور مصنف کا نام ہے مولانا محمد حسین آزاد۔ اس میں افلاطون جو فلسفی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس گھرانے میں حسن ادب ایک نہایت معقول شخص ہیں۔ حسن بیان کی دلہن کا نام خندہ جبین۔ محاورہ خاک اڑانا اس کا مطلب ہے بدنام کرنا۔ مصنف کے نزدیک خوش طبعی اور خوش بیانی علامت ہے خاندانی عظمت کی۔ کہت الرجال میں بہت ارزاں ہوتی ہے۔ البم کی قیمت 6 آنے تھی۔ مصنف کے خیال میں ہر اچھی بات الہامی ہوتی ہے۔ کہت الرجال کا مطلب ہے قوم میں دانا عقل مند قسم کے جو لوگ ہیں ان کی کمی۔ مصنف کے نزدیک البم آج بھی بے شک قیمت ہے اس کی عمدہ تحریروں کی وجہ سے۔ مشاعرہ، کئی افراد کا یکجا ہو کر شعر پڑھنا مشاعرہ کہلاتا ہے۔ مشاعرہ کا رواج پرانا ہے۔ خواجہ میرداد کے مشاعرے میں شاہ عالم ثانی آفتاب شریک ہوئے۔ مشاعرے آج شہرت کی وجہ بن چکے ہیں۔ مشاعرہ اس لیے اردو ادب میں اہم رہا کہ اس میں ارباب حل عقد خوش ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو رہنما لیڈر ہیں وہ خوش ہوتے ہیں۔ ادب آموزوں کے نام، مولوی صاحب نے اخبار میں چھپوا دیا سپاس نامہ۔ عقل بڑی ہے کہ بھینس، مولانا سیماب اکبر آبادی شاعر تھے۔ دکاندار کے بستر بند دکھاتے وقت لفظ شعریت استعمال کرنے کی وجہ
شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنے کی عادت۔ ضرب المثل یک من علم را دا من عقل باید، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ لاہور میں ادیبوں کی کالونی۔ اپنے آپ کو ادیب ثابت کرنے کے لیے ادب میں، لٹریچر میں دلچسپی لینی پڑتی ہے۔ کالونی کا ایک حصہ ادبی اور دوسرا سیاسی کہلانے لگا۔ شعر سنانے والوں کی بہتات ہوگی بہت زیادہ، ٹانگ اڑانا یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ کالونی بلند بنائی جائے گی، اس جملے میں جو اشارہ ہے جرمنی کے ایک شہر کا۔ میرا البم تلاش بسیار کے بعد بے باوجود ہاتھ نہ آ سکا البم، میں کاغذات کے ان ڈھیروں سے ہو گیا نبض آزما۔ تصویر میں والدہ کے ساتھ بھائی جان پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سبق میں تصویر اس جشن آزادی کے موقع پر اتاری تھی۔ دادا جان کے کمرے سے، اس سے مراد کیا ہے؟ دادا جان کے کمرے سے باہر نکلنے کی خوشی کا دن۔ سبق میں البم کے گہرے غار میں اترتا چلا گیا، یعنی کہ البم میں موجود اپنی پرانی تصویروں کے واقعات میں گم ہو گیا۔ سحر ہونے تک ایک ناول ہے فضل احمد کریم فضلی کا، اور اس میں پاکستان کی آزادی سے متعلق بات چیت ہے، وہی پلاٹ ہے، اور اس میں جو بات کی گئی ہے وہ قیام پاکستان کے متعلق۔ من تو شدم سے مراد میں تو ہو گیا۔ انسان کی صورت میں زندہ شعر کی طرح تھے۔ اس جملے میں صنعتی خوبی جو ہے وہ صنعت تشبیہ ہے۔ زمین خدیجہ مستور اور زمین ہی سے ماخوذ ہے۔ سائدہ کے بیمار والد کا نام منشی رمضان، ان کے والد صاحب کے پیٹ میں درد تھا، اور وہ ڈسپنسری جب پہنچی سائدہ تو ڈاکٹر صاحب واک کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر کے سائدہ سے اپنے جرم کا اعتراف کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر واک کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کی جو ہے نا وفات کی اصل وجہ وقت پر فوری طبی امداد کا نہ ملنا۔ نئے دور کی لڑکی۔ میں صدقے میں واری، بختاور نے کہا ہے۔ امی جو رشتہ چاہتی تھی وہ امیر علی سے۔ زینت بانوں کے نزدیک دولت غربت اور شرافت سے بہتر ہے۔ دو نہوں پوتوں پھلوں، اس کا مطلب ہے کہ تم صاحب اولاد ہو اور مال و دولت کی فراوانی ہو۔ زینت کے خیال میں شوہر جو ہے وہ اپنی صلاحیت سے گھر چلانے والا ہو۔ چار مالدار۔ خجستہ کو داستان سنائی طوطے نے۔ چار مفلس گئے حکیم کے پاس، حکیم نے چاروں کو مہرہ دیا، ایک ایک مہرہ دیا تھا۔ کسے کہیں کیا کیا ہم نے، جو کیا سو برا کیا ہم نے۔ اس میں جو فنی خوبی ہے وہ ہے تکرار۔ اس میں جو تعلیم دی گئی ہے کہ دوستوں کی بات ماننا چاہیے۔ مولانا حسرت موہانی۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی جماعت تھی۔ سردار پٹیل جو ہے وہ مولانا حسرت موہانی سے گھبراتے تھے۔ اردو معلّہ سے ادبی مضامین نکلتے تھے۔ علمی مولوی عبدالحق نے حسرت موہانی کو علمی ذخیرہ محفوظ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اردو زبان کا علمی ذخیرہ محفوظ ہو جائے۔ مولوی عبدالحق کو مولانا حسرت موہانی کی وفات پر اس بات کا زیادہ افسوس تھا کہ ان کا ادبی سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ نام ان کا کیا ہے؟ سید فضل الحسن حسرت موہانی، مسیحہ غزل اور غزل کا مسیحا انہیں کہا جاتا ہے۔ رئیس المتغزلین بھی حسرت موہانی۔ آبروئے غزل حسرت موہانی۔ تحریک آزادی کے دوران کس اردو شاعر نے قید با مشقت کی سزا کاٹی؟ حسرت موہانی۔ سید الاحرار حسرت موہانی۔ احیاء کی شاعری، اردو غزل کے احیاء کی شاعری، ان کے کلام کو کہا جاتا ہے حسرت موہانی۔ سر اقبال مرحوم۔ مصنف کو علی گڑھ اسٹیشن پر ڈاکٹر اقبال کے انتقال کی خبر ملی۔ مصنف ڈاکٹر اقبال سے ملاقات کے لیے لاہور کے۔ علامہ اقبال سے مصنف کی پہلی ملاقات 1925 میں ہوئی۔ علامہ اقبال محفل سے اٹھ کر چلے گئے کیونکہ وہ جو نوجوان تھا وہ اپنی شاعری میں تعلی سے گفتگو کر رہا تھا، بات کو بڑھا چڑھا کے علو۔ علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھ لینا غلطی ہے، مضمون نگار نے یہ بات کہی ہے کیونکہ فکر و نظر کا کم حصہ کلام میں منتقل ہوا ہے۔ زمانہ طفلی میں علامہ اقبال کے اشعار
معلوم ہوتے تھے مزیدار اور جان نثار۔ چمنے کے تا قیامت۔ اردو کالج میں جو اسلامیہ کالج سے اردو کالج میں جو داخلہ ہوا وہ وجہ چغتائی کا۔ زہد و ورع کا مطلب ہے پرہیزگاری اور اللہ کا خوف۔ مصنف مضمون ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب سے متاثر ہوئے، طلبہ پر لطف و کرم سے۔ برہم کھلنا ہے محاورہ۔ ہما اوس اور ہما از اوس، حضرت مجدد الف ثانی اور ابن عربی کی تخلیق و وجود کائنات کے فلسفے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، گدے کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے۔ لالا جی نے مکہ بازی شروع کر دی دروازے پر۔ لالا جی آدمی ہیں بہت شریف۔ لالا جی نے صاحب مضمون کو 3 بجے جگا دیا کیونکہ لالا جی خود بھی 3 بجے رات کو اٹھتے تھے۔ اس سبق سے معلوم ہوا کہ صبح سویرے اٹھنا بہت آسان ہے۔ کرکٹ جو ہے ہمارا قومی کھیل بنتا جا رہا ہے اور یہ انگریزوں کے لیے مشن ہے۔ ٹیسٹ میچ کے دوران آبادی 2 حصوں میں بٹ گئی۔ کرکٹ میں تماشائیوں کی تالیوں سے جان پڑتی ہے۔ ہم قومی کھیل اس کھیل کو سمجھتے ہیں جس میں ہم جیتتے رہیں۔ ہم نعت منقبت۔ لفظ آئینہ اس ہم میں اس معنی میں آیا ہے مخلوق۔ ہم میں سفر سے مراد رب کی طرف سفر۔ اس نعت میں لفظ اجل، ایک تو پرانی بک میں ہے الکن کا مطلب ہے ہکلانے والی، اور اجل کا مطلب ہے قضا، موت کے معنی میں آتا ہے۔ نعت میں لفظ نقاش ازل، خالق کائنات، ازل شروع سے کائنات نقشہ بنانے والا ہے، خالق کائنات۔ منقبت کے مطابق یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائق ہیں توقیر کے۔ ستم کش سفر سے مراد سفر میں تکلیف برداشت کرنے والا۔ چاند تارے کی جو حیت ہے وہ مثنوی۔ اصحاب زمانہ تشبیہ۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی رخصتی، اس میں ان کا جو اصل سامان جہیز تھا وہ فخر و فاقہ۔ ابرا تو تجلی دوڑ گئی، یعنی کہ روشنی پھیل گئی۔ کتبہ کون لکھے گا اور مرہم، یہ دونوں آزاد نظمیں ہیں۔ یہاں زمین زادوں سے مراد زمینی مخلوق۔ پرسہ دینے سے مراد ہے تعزیت کرنا۔ شاعرہ کے نزدیک پہلا ستارہ ملے گا جب سینکڑوں نوری برس تسخیر ہو جائیں گے۔ مختار کریمی کے خیال میں ہوا بیتاب ہے مرہم کی تلاش میں۔ 2 بہرے شناساؤں کی ملاقات، ان کی نظم ہے سید ضمیر جعفری، اور یہ ایک مزاحیہ نظم ہے، اور اس میں انگلینڈ کا ذکر ہے، اور شاعر کو کان میں درد رہتا ہے، اور یہ ایک نظم کی صنف میں لکھی گئی۔ گیت اسلوب، گیت کے شاعر نگار صاحبائی، ذات میں اپنی گم، حمایت علی شاعر کی ثلاثی کا عنوان اسلوب، مکمل مصرع ہے اور میں تیری سوچ میں تنہا، وضاحت نسیم کے کام ہائکو کا عنوان ہے کام۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے۔ ہجوم یاس کا مطلب ہے نا امیدی کی کثرت۔ جلوہ فرما سے مراد جلوہ دکھانے والا۔ میر کے مطابق مونس ہجراں صبر ہے۔ دیدہ دل فرش راہ کرنا محاورہ ہے، لفظ گویا بولنے والا۔ ترک محبت، محبت کا ترک کرنا، بیچ میں کا کی وغیرہ آئے تو مرکب اضافی۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں۔ اصل میں نہیں جیسے نیگیٹو کسی بھی سینٹینس میں ناٹ آ جائے تو وہ نیگیٹو ہوتا ہے، ایسے ہی اردو میں اگر نہیں آ جائے